ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج گفتگو کرنی ہے حج کے سلسلے میں. حج اسلام کا ایک عظیم الشان واجب ہے، جس کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، لیکن جو اس کام کے لیے استطاعت رکھتا ہو، اس کام کو کر سکتا ہو. تو یہ آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، حج کے واجب ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے گھر کا حج واجب کیا ہے اس شخص پر جو کعبۃ اللہ جا کر وہاں یہ اعمال انجام دے سکتا ہو، اس کے پاس استطاعت ہو. حج اسلام میں ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، جس میں بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں. ایک طرف سے دیکھا جائے تو حج ایک درسگاہ ہے، تربیت کا مدرسہ ہے، جس میں انسان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے رابطے میں رہے. اس میں اخلاقی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے سلے ہوئے لباس کو، اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، اور وہ لباس جو مخصوص ہے احرام کے ساتھ وہ اپنے جسم پہ اوڑھ لیتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب انسان احرام باندھنا چاہے تو یہی نیت کرے کہ بار الہ میں گناہوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں، گناہ کے لباس کو اتار رہا ہوں اور اطاعت کے لباس کو پہن رہا ہوں. اور پھر جو احرام میں شرائط ہیں، جو چیزیں احرام میں واجب ہیں یا جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، دوری کرنی ہے، یہ سب انسان کو، اس کے اخلاق کو بہترین بنانے میں بہت بڑا کردار رکھتی ہیں. سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو حج مسلمانوں کی عظمت کی نشانی ہے کہ کس طرح ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. یہ جو دنیا کا عظیم اجتماع ہے، اگر مسلمان جو کہ مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے خدا کے حکم پر اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس کے گھر کی زیارت کے لیے، وہاں پہ مخصوص اعمال بجا لانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی عظیم سیاسی طاقت کا مظاہرہ ہے، قوت کا مظاہرہ ہے. اگر مسلمان چاہیں تو اس عظیم الشان اجتماع سے اپنے سیاسی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، سیاسی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. اور جو
خاص طور پر حج کے موقع پر جو وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، کہ کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ کس علاقے سے آیا ہے، یہ کس ملک سے آیا ہے، یہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قوم کا ہے، سب مل جاتے ہیں، ایک ہی لباس سب نے پہنا ہوا ہے، ایک ہی کلمات سب کی زبان پر ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، کوئی کسی کو آزار اور اذیت دینا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑے درس ہیں جو حج میں پائے جاتے ہیں۔ خالق کائنات اگرچہ مکان اور زمان سے پاک اور منزہ ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارا گھر ہوا کرتا ہے، بلکہ خالق کائنات نے اپنے احکام کی تعمیل کے لیے ایک جگہ کو مرکز بنایا ہے جس پہ سب جا کے مسلمان جمع ہوں۔ وگرنہ تو ہر جگہ اللہ کی جگہ ہے، ہر مکان اللہ کا مکان ہے، ہر طرف اللہ پایا جاتا ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اس نے ایک خاص طرف دیا ہے مسلمانوں کو، ایک خاص مکان دیا ہے کہ یہاں جمع ہوں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ یہ ان کے لیے اجتماع اور اتحاد کا سبب بنا رہے۔ تو یقیناً حج ایک عظیم تربیت کا مدرسہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، اخلاق کو بہتر بنانے کا سبب بھی ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی سوچ بوجھ اور سیاسی نظریاتی عقیدتی اور مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بہرحال ہم فقہی طور پہ عرض کرنا چاہیں تو حج زندگی میں ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہو ایک مرتبہ واجب ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو، عاقل بالغ ہو اور استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے یہ مراد ہے کہ حج میں جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں، طواف ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اور حج میں عرفہ اور مشعر میں جو ٹھہرنا ہے، قربانی کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں لگانی ہیں، یہ جو اعمال ہیں ان کے لیے بدنی اور جسمانی طور پر وہ تندرست ہو، صحیح سالم ہو، ان اعمال کو بجا لا سکتا ہو، یعنی جسمانی طور پر ان اعمال کو بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر صرف وہ انسان جس کے پاس مالی استطاعت تو ہے، مال اور پیسہ وغیرہ تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر ان اعمال کو بجا لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس پہ حج واجب نہیں ہے۔ استطاعت میں ایک یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ ان اعمال کو بجا لانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ان اعمال کو بجا لا سکتا ہو، ان کی قدرت رکھتا ہو۔ پھر زمانی طور پر اس کے لیے اس معین وقت میں مکے پہنچنا ممکن ہو۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان پیسے تو رکھتا ہے، جسمانی طور پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ پہنچا نہیں پاتا اپنے آپ کو وہاں پر اس مخصوص دنوں، ان مخصوص دنوں میں، تو اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے۔ اور پھر مالی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، اور جو ضروریات ہیں زندگی کے سفر کے ان کے لیے بھی پیسہ ہو، اور ساتھ میں جب وہ واپس وطن لوٹ آئے تو اس کو زندگی بسر کرنے کے اور زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہوں تاکہ اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خالق کائنات نے کتنی سہولت دی ہے، وہ انسانوں کے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ آنے جانے کا خرچ بھی ہو،
ضروریات زندگی کے وسائل بھی ہوں، اور پھر جب انسان لوٹ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے کہ اب وہ واپس وطن پہنچے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. نہیں، اس کے پاس وسائل ہوں کہ جن کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. حج کے 3 قسم ہیں. حج قران ہے، افراد ہے اور حج تمتع. قران اور افراد ان کے لیے ہیں جو مکے سے 16 فرسخ کے فاصلے کے اندر رہتے ہیں، یعنی مکے کے قریب ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 16 فرسخ ہے، تو ان پر حج قران اور افراد واجب ہے. اس کا مخصوص طریقہ ہے. لیکن جو اس فاصلے سے زیادہ دور ہیں ان کے لیے حج تمتع ہے. حج تمتع میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، بعد میں حج کیا جاتا ہے. کیونکہ پہلے عمرہ ہے، پھر انسان احرام اتار دیتا ہے، پھر دوبارہ پہن لیتا ہے، تو عمرے اور حج کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے جس میں اس حاجی کے لیے وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. یعنی عمرے اور حج کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے میں وہ حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہوتی ہیں، وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے اسے تمتع کہا جاتا ہے. عمرہ تمتع میں جو پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے، تو عمرے کے اپنے مخصوص اعمال ہیں، جن میں سے پہلا عمل یہی ہے کہ احرام پہننا ہے. یعنی مرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے اور صرف 2 مخصوص کپڑے اپنے بدن پہ، ایک اپنی کمر پہ لپیٹ لے اور دوسرا اپنے سینے پہ اوڑھ لے. یہ 2 کپڑے ہی ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. اور تمام مردوں کو اس لباس میں رہنا ہے، اور لباس پہنتے وقت یعنی احرام پہنتے وقت مخصوص دعا ہے جو پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. یہ کلمات واجب ہیں کہ خدایا میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، میں حاضر ہوں، تیرے فرمان پہ یہاں حاضر ہوا ہوں. اور مستحب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کے کلمات بھی کہہ دے. یہ احرام میں لازمی ہے. تو اعمال عمرے میں سب سے پہلے احرام ہے جو میقات سے باندھنا ہے، اور اس میں یہ کلمات ادا کرنے ہیں. اس کے بعد طواف اور اس کی نماز ہے کہ انسان احرام پہننے کے بعد مکے پہنچے، وہاں مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کا طواف کرے. یہ 7 مرتبہ طواف کرنا ہے جو کہ حجر اسود سے شروع ہوگا، اور انسان 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کے اس مخصوص بیت کے ارد گرد 7 مرتبہ یہ طواف کرے گا. اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 مرتبہ ہے، تو پہلا مرتبہ وہاں سے شروع ہوگا جب انسان حجر اسود کے سامنے ہو، وہاں سے جو شروع کرے گا، وہاں سے گھوم کے جب دوبارہ وہاں تک پہنچے گا تو یہ 1 مرتبہ ہوا. آخر میں یعنی شروع بھی حجر اسود سے کرنا ہے اور ختم بھی اسی پہ کرنا ہے. اس میں کیفیت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ پر ہو، اور انسان بائیں ہاتھ پہ اس طرح چلتے ہوئے جائے کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ بھی نہ ہو اور پشت بھی نہ ہو، اور جو وہاں مخصوص طواف کرنے کا طریقہ ہے اور وہ مخصوص جگہ ہے اس میں طواف کرنا ہے. یعنی الٹا طواف نہیں کرنا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا اور پشت نہیں کرنی. اس طرح یہ 7 مرتبہ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو طواف ہوگا اس میں حجر اسماعیل کو بھی شامل کرے.
یعنی اس کے باہر سے طواف کرے تاکہ وہ بھی طواف کے اندر داخل ہو۔ طواف میں لازمی ہے کہ انسان خود باطہارت ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو۔ یہ حج میں مخصوص عمل ہے جس میں یہ طہارت اور بدن کی اور جسم کی وضو غسل وغیرہ لازمی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے طواف کی۔ طریقہ کار وہی ہے جو صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے 2 رکعت۔ اس میں یہ اختیار ہے کہ کوئی بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے، لیکن خواتین کے لیے اگر وہاں اس کی آواز نامحرم ہے تک پہنچ رہی ہو تو لازمی ہے کہ آہستہ پڑھے۔ طواف کے بعد اور طواف کی نماز کے بعد سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرنی ہے۔ یہ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی، یعنی سعی جب انسان صفا سے مروہ کی طرف آئے گا تو یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آیا تو دوسرا مرتبہ ہوا، اس طرح یہ 7 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس سعی کے بعد پھر تقصیر ہے، یعنی اس عمل کو انجام دینے کے بعد پھر یہ ہے کہ حاجی اپنے ناخن یا سر کے بالوں کو تراش لے، لیکن بالوں کو تراش لے، جو پہلے مرتبہ گیا ہے وہ بالوں کو تھوڑا سا تراش لے یا ناخن کو، تاکہ جب وہ حج کے اعمال بجا لائے گا تو حج میں بھی حلق ہے یا تقصیر ہے کہ بالوں کو بالکل اتارنا ہے یا تراشنا ہے۔ تو عمرے میں صرف تقصیر ہے کہ یا آپ تھوڑے سے ناخن اتار لیں یا تھوڑے سے بال اتار لیں۔ یہ اعمال ہیں جو حج سے پہلے عمرے میں انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر مکے میں ہی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے حج کی نیت سے، اور پھر حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے۔ حج میں پہلے احرام ہے جو وہاں 8 ذی الحجہ کو مکے میں ہی باندھنا ہے۔ اس کے بعد عرفات میں وقوف ہے جو 9 ذی الحجہ کو ظہر سے مغرب تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مشعر الحرام یا مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، رات کو شب عید کو وہاں گزارنا ہے۔ مشعر الحرام میں ٹھہرنے کے بعد جو شب عید ہے وہ وہاں گزارنی ہے، تو پھر عید کا دن ہوگا۔ عید کے دن میں کچھ اعمال ہیں جن میں سے شیطان کو کنکریاں لگانی ہیں، وہاں 3 شیطان ہیں، اولا، وسطیٰ اور عقبہ۔ تو عید کے دن عقبہ کو وہاں کنکریاں لگانی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر ہے۔ یہ وہاں پہ 3 شیطان ہیں، 3 نشانیاں ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ انسان اس نیت سے کہ یہ شیطان ہے اسے کنکریاں لگاتا ہے اور اسے بیزاری اور نفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے، چاہے تو انسان خود کر لے یا کسی کو اپنا نائب بنا لے کہ اس کی طرف سے قربانی کر لے۔ قربانی کے بعد پھر بالوں کو اتارنا ہے۔ جو پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اتارے مکمل طور پر، لیکن جس کا پہلا مرتبہ نہیں ہے، دوسری تیسری مرتبہ ہے، تو وہ اگر اتارنے کی جگہ پہ تراشنا بھی چاہے، تھوڑا سا کاٹ لے تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہ اعمال عید جو عید کے دن کے اعمال ہیں، یہ بجا لانے کے بعد چاہے تو وہیں رک جائے، اور 11ویں اور 12ویں کو جو منی میں ٹھہرنا ہے رات کو، اور دن میں جو شیطانوں کو کنکریاں لگانی ہیں تینوں کو، وہ اعمال انجام دے، پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئے یا وہیں سے لوٹ آئے اور ان اعمال کو بجا لانے کے بعد دوبارہ وہاں جائے، یہ اسے اختیار ہے۔ جو وہ لوٹ آئے گا تو حج کا طواف کرنا ہے، اس کی نماز ہے، سعی ہے صفا و مروہ کے درمیان، پھر طواف النساء ہے اور اس کی نماز ہے۔ یہ طواف النساء حج کا ایک واجب رکن ہے، اسی نیت سے بجا لانا ہے طواف النساء کے لیے۔
یہ ضروری ہے، اگر کوئی اسے انجام نہیں دیتا تو پھر شوہر کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر یہ حرام رہے گا، یہ عمل انجام دینا لازمی ہے۔ اور پھر ان اعمال کو بجا لانے کے بعد اگر مینا کی طرف آنا چاہے، وہاں 11ویں اور 12ویں رات کو ٹھہرنا ہے، آدھی رات تک وہاں رکنا ہے، اور دن میں شیطانوں کو کنکریاں لگانی ہیں۔ 12ویں کی ظہر کو، یعنی 12ویں کے دن ظہر کو یہ اعمال ختم ہوں گے۔ جس نے کعبۃ اللہ کے اعمال انجام نہیں دیے، یعنی طواف حج نہیں کیا، سعی نہیں کی، طواف النساء اور اس کی نماز وغیرہ نہیں پڑھی، وہ 12ویں کی ظہر کے بعد آ کے پڑھ لے، یا وہی عید کے دن ہی اگر اسے ممکن ہو تو ان اعمال کو بجا لائے۔ جب 12ویں کے دن اس عمل کو پورا کرے گا تو اس سے اس کا حج مکمل ہو جائے گا، اور پھر وہ حج پورا کر لے گا، اور اس طرح اس عظیم و شان عبادت کو مکمل کرنے کا اسے شرف ملے گا۔ جس مدت میں انسان حج انجام دے رہا ہے اس میں احرام میں ہوتا ہے۔ جب انسان احرام پہن لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام وہی یعنی جو چیز دوسروں کو حرام کر دے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہیں، کچھ عورتوں کے لیے حرام ہیں، کچھ دونوں کے لیے حرام ہیں۔ جو چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہیں ان میں خوشبو لگانا، سرما لگانا، آئینے کو دیکھنا، اپنے بدن پر کوئی بھی چیز ہو اسے مارنا، وہاں موجود درختوں کو اکھاڑنا، کسی کو تکلیف اور اذیت دینا، کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ کرنا، اپنی بڑھائی جتانا، نکاح کرنا، یا جنسی کوئی عمل وہاں پر انجام دینا، اس بری نگاہ سے دیکھنا یا اس عمل کو انجام دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ سائے میں رکنا، سر کو ڈھانپنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ خواتین کے لیے زینت اور آرائش، اپنے آپ کو سنوارنا سنگارنا، یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل عام طبعی حالت میں جس طرح ہوتی ہیں اسی حالت میں وہاں رہیں اور ان مخصوص اعمال کو بجا لائیں اور خدا کا تقرب حاصل کریں۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یا سر کو ڈھانپنا یہ خاص طور پر حرام ہے۔ اسی طرح پاؤں میں جوراب وغیرہ پہننا، پاؤں کو چھپانا بھی درست نہیں ہے۔ حال ہیں انسان جو حج پہ جاتا ہے، حج تمتع پر، عمرے کے اور حج کے اعمال ہیں جو ظاہر ہے کہ ہم بالکل مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، ہر ایک میں بہت سارے مسائل ہیں، احرام کے حراموں کے حوالے سے اور اس کے اعمال جتنے بھی ہیں اس میں ہر ایک کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو اس مختصر وقت میں تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی انسان حج کے لیے جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے سے ان تمام مسائل کو مکمل طور پر اس کی تمام تفصیل کے ساتھ، تمام جزئیات کے ساتھ سیکھ لے، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اس کے بہت سارے احکام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں کفارہ ہے، تو انسان ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لے اور حج پہ جانے سے پہلے ہی حج کے تمام اعمال سے آشنائی حاصل کر لے۔ حج کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ مفردہ پورے سال میں انسان کو جب بھی توفیق ہو مستحب ہے انسان جائے وہاں عمرہ کرے۔ عمرے کے پھر اپنے مخصوص اعمال ہیں جس میں احرام ہے، طواف ہے، نماز ہے، سعی، تقصیر، طواف النساء اور نماز، یہ چیزیں ہیں جو عمرہ مفردہ میں بجا لائی جاتی ہیں۔ انسان کو جب بھی توفیق ہو اس کے لیے کعبۃ اللہ کی زیارت کو جانا مستحب ہے۔ بڑی توفیق ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے نزدیک ہو اور وہاں پہ خالق کائنات کے
حضور سجدہ ریز ہو، اس کے گھر کا طواف کرے اور قرب الہی حاصل کرے۔ بہت بڑا شرف ہے انسان کو خدا کے گھر کی زیارت نصیب ہو اور وہاں پہ بندگی کرنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.